میں نیو اورلینز کسی قاتل کو تلاش کرنے نہیں آیا تھا، کم از کم براہ راست نہیں۔ میں ایک کہانی کے لیے آیا تھا، ایک پرانی کہانی جو حقیقت اور کسی زیادہ خوفناک چیز کے درمیان کہیں موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں ایکس مین، ایک سایہ جو رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتا تھا۔ کوئی زبردستی داخلہ نہیں، کوئی واضح وجہ نہیں، صرف خاموشی اور پھر تشدد۔ میں ایک پرانے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ان جگہوں کے قریب جہاں کبھی یہ واقعات ہوئے تھے۔ ایسا گھر جہاں دیواریں خود بخود چرچراتی ہیں، جہاں ہر سایہ کچھ زیادہ گہرا لگتا ہے۔ میں گھنٹوں اس کے بارے میں پڑھتا رہا، پرانے اخبار، گواہوں کی کہانیاں، اور ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی، ایک خط، ایک پیغام جو اس قاتل نے شہر کو بھیجا تھا، تمسخر اڑاتا ہوا، اعتماد سے بھرا، تقریباً کھیلتا ہوا۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک مخصوص رات کو وہ واپس آئے گا اور ان لوگوں کو چھوڑ دے گا جو اپنے گھروں میں جیز موسیقی بجا رہے ہوں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر ہنسی اڑائی تھی۔ یہ مضحکہ خیز لگا، ایک قاتل جو اصول مانتا ہے، ایک قاتل جو خبردار کرتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتا تھا، مگر اس خط میں کچھ تھا جو ذہن میں رہ گیا۔ اس رات نیو اورلینز کی فضا مختلف تھی، بھاری، خاموش، جیسے شہر سانس روکے ہوئے ہو۔ میں نے لائٹس بند کی اور اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ پہلے کچھ نہیں، پھر ایک آواز، ہلکی، مدھم، گھر کے اندر کہیں سے، ایک چرچراہٹ، مگر عام نہیں، جیسے کسی نے قدم رکھا ہو۔ میں ساکت ہو گیا، میری نظریں دروازے پر جم گئیں، اور پھر مجھے وہ خط یاد آیا، وہ ایک بات، وہ ایک وارننگ۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اچانک یہ سب مذاق نہیں لگ رہا تھا، یہ حقیقت لگ رہا تھا۔ اور مجھے ایک بات کا احساس ہوا جو مجھے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ میرے گھر میں کوئی موسیقی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے حرکت نہیں کی، سانس بھی آہستہ لی۔ گھر مکمل خاموش ہو چکا تھا، سوائے اس آواز کے۔ ایک اور چرچراہٹ، اس بار زیادہ قریب، نہ دیواروں سے، نہ باہر سے، بلکہ گھر کے اندر سے، اندھیرے کے اندر کہیں سے۔ میری نظریں دروازے پر جمی رہیں۔ میں انتظار کرتا رہا، شاید کچھ نظر آئے، مگر کچھ نہیں آیا، صرف خاموشی۔ پھر ایک آہستہ، سوچ سمجھ کر رکھا گیا قدم۔ ہال کے فرش نے ہلکی سی آواز کی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ جو بھی یہ آواز کر رہا تھا وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ خط یاد آیا جو میں نے پڑھا تھا، میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا جو جاز موسیقی بجا رہے ہوں گے۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی موسیقی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک اور قدم، اور قریب۔ ہال کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، جیسے روشنی کو نگل رہا ہو۔ پھر میں نے اسے دیکھا، ایک سایہ، مکمل واضح نہیں، مگر موجود، دروازے کے باہر، لمبا، ساکت، مجھے دیکھتا ہوا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، نہ آنکھیں، مگر مجھے معلوم تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا، خوف نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ ہوا مزید بھاری ہو گئی۔ پھر ایک آواز آئی جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، دھات، لکڑی سے رگڑتی ہوئی، آہستہ آہستہ گھسیٹنے کی آواز، جیسے کوئی تیز چیز دیوار کے ساتھ چلائی جا رہی ہو۔ میرے ذہن نے فوراً سمجھ لیا، کلہاڑی۔ میں نے خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، ہر احساس چیخ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، مگر ٹانگیں کمزور تھیں۔ ایک اور قدم، سایہ ہلا، اور ایک لمحے کے لیے میں نے اسے دیکھا، ایک شکل، ایک سایہ، ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے، بھاری چیز۔ میرا دل رکنے کے قریب تھا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو گیا تھا یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ صرف ماضی نہیں ہے۔ نیو اورلینز کے اس گھر میں کھڑے ہو کر میں کوئی داستان نہیں سن رہا تھا، میں خود اس کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، میں نے فوراً عمل کیا۔ میں نے کمرے کو آخری بار دیکھا، اور پھر مجھے وہ نظر آیا، ایک پرانا ریڈیو، دھول سے بھرا ہوا، کونے میں رکھا ہوا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا، ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے ڈائل گھمایا۔ اسٹیٹک کی آواز کمرے میں پھیل گئی، اونچی، تیز، خاموشی میں بہت زیادہ۔ میرے پیچھے ایک اور قدم، مزید قریب۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ڈائل گھماتا رہا، تیزی سے، بے چینی سے۔
صرف شور، پھر موسیقی، پہلے مدھم پھر واضح جیز، ہلکی سی ٹرمپٹ کی آواز، ایک سست دھن کمرے میں بھر گئی۔ جیسے ہی موسیقی شروع ہوئی سب کچھ بدل گیا، ہوا بدل گئی، کمرے کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں ساکت کھڑا رہا، سنتا رہا، انتظار کرتا رہا، اور پھر آواز رک گئی۔ نہ قدموں کی آواز، نہ دھات گھسیٹنے کی آواز، نہ کوئی سانس، کچھ بھی نہیں۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، جیز پس منظر میں بجتا رہا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور پیچھے مڑا۔ دروازہ خالی تھا، ہال خاموش، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی موجودگی، صرف اندھیرا۔ مگر اب سب مختلف لگ رہا تھا، ہلکا، جیسے کوئی جا چکا ہو۔ میں اس رات نہیں سویا، میں نے ریڈیو بھی بند نہیں کیا، موسیقی صبح تک چلتی رہی۔ جب سورج نیو اورلینز پر نکلا میں باہر نکلا۔ شہر معمول پر تھا، زندہ، پرسکون، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر مجھے معلوم تھا اس رات میں نے صرف کہانی نہیں پڑھی تھی، میں نے اسے جیا تھا۔ کہتے ہیں 1919 میں لوگوں نے پورے شہر میں جیز بجایا تھا، گھروں میں، گلیوں میں، کلبز میں، ہر جگہ موسیقی، خوشی کے لیے نہیں بلکہ خوف کے لیے، ایک خط کی وجہ سے، ایک وارننگ کی وجہ سے، اور ایک نامعلوم شخصیت کی وجہ سے، ایکس مین۔ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ وہ کون تھا، کبھی پکڑا نہیں گیا، اور شاید اسے پکڑنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتی ہیں اور کبھی کبھی واپس آتی ہیں۔ تو اگر آپ کبھی رات کو اکیلے ہوں ایک پرانے گھر میں نیو اورلینز میں، اور آپ کو اندھیرے میں کوئی حرکت سنائی دے، تو انتظار نہ کریں، سوال نہ کریں، بس ایک بات یاد رکھیں، موسیقی چلا دیں۔